بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد. باب حفظ اللسان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عمر بن علي سمع أبا حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. زبان کی حفاظت، اس سے متعلق حدیثیں آ رہی ہیں کہ زبان کا استعمال کیسے ہونا چاہیے، زبان کتنی اہم اور بڑی چیز ہے، زبانی کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی ایمان والا ہو اس کو چاہیے کہ اگر کوئی بات کہنی ہے تو اچھی بات کہے، سچی بات کہے، صحیح بات کہے۔ مثلا قرآن کی تلاوت اپنی زبان سے کرے، کوئی دینی تقریر کرے، حدیثیں پڑھائے، قرآن پڑھائے، نصیحتیں کرے لوگوں کو۔ یہ ساری چیزیں زبان کا صحیح استعمال ہے۔ اور اگر اسے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ان چیزوں میں اپنے آپ کو استعمال نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ پھر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، خاموش رہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر زبان کا غلط استعمال کرے گا، اپنی زبان سے، اپنی تقریر سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے گا تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ہلاکت کا سبب ہے۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا زبان کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے؟ تو فرمایا کہ زیادہ تر لوگ اپنی زبان ہی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں بس جو یہاں ہے وہی ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو ایک تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا بھی اللہ پر اور دوسری تمام چیزوں پر ایمان ہو، ایمان والے کو چاہیے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے۔ نہیں کر سکتا، اسے تقریر نہیں آتی، حدیثیں پڑھانا نہیں آتی، تو کم از کم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، خاموش رہے، کسی کی غیبت نہ کرے، اپنی زبان سے کسی کو گالی نہ دے، اپنی زبان سے کسی کو کسی اور طرح سے تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر سورہ قاف کی ایک آیت ہے: ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جیسے ہی کوئی انسان کوئی بات کرتا ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، تو اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہر انسان کے ساتھ، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان، ہر انسان کے ساتھ 24 گھنٹوں میں 4 فرشتے مقرر ہیں، اور ان کی ڈیوٹی ہے ہماری باتوں کو، ہماری حرکتوں کو، ہمارے اعمال کو، ہماری ہر نقل و حرکت پہ نظر رکھنا، چاہے ہم باتھ روم میں ہوں، چاہے ہم مسجد میں ہوں، مدرسے میں ہوں، بازار میں ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کہیں بھی ہوں وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اگر باتھ روم میں نہیں ہے تو اللہ نے ان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ دور سے ہی ساری چیزوں کو واچ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری ہر نقل و حرکت پہ ان کی نظر ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔
تو 24 گھنٹے میں یہ جو 4 فرشتے ہیں، ان کے نام ہیں کرامن کاتبین۔ یہ کرامن کاتبین یہ 2 فرشتوں کے ٹائٹل ہیں، یہ ان کے نام نہیں ہیں۔ دائیں طرف جو فرشتہ ہوتا ہے، دائیں طرف کا مطلب جو اچھی باتوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے جو فرشتہ ہوتا ہے اس کو کرامن کہتے ہیں، اور بری باتوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے جو فرشتہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کاتبین۔ تو یہ 2 فرشتے 12 12 گھنٹے کی ان کی ڈیوٹی ہے۔ تو ایک کرامن اور ایک کاتبین، یہ 12 گھنٹے تک ہماری ساری چیزوں کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ 12 گھنٹوں کے بعد ان کی ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے، پھر دوسرے کرامن کاتبین آتے ہیں اور وہ ہماری ہر نقل و حرکت پہ نظر رکھتے ہیں۔ اب بتائیے انسان کیا کرے؟ انسان غفلت میں ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ تنہائی میں یا مجمع میں کہیں بھی ہم کچھ کہہ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو اللہ کو کیا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور وہ ساری چیزیں قیامت کے دن سامنے آ جائیں گی۔ اس زمانے میں ٹیکنالوجی کے اس دور میں ان چیزوں کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں، اللہ نے بہت آسان کر دیا سمجھنا۔ ہاں، اس زمانے میں مشکل تھا کہ ٹیکنالوجی لوگ نہیں جانتے تھے کہ بھلا یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک چیز نظر نہ آ رہی ہو اور پھر بھی وہ ورک کر رہی ہو اور وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہو، ذرا مشکل تھا۔ لیکن اب یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں۔ ایسے 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 مطلب ہڈن کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں ہوٹلوں میں اور دوسرے جو مقامات پر پولیس کی طرف سے بعض دفعہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ جب سامنے آتی ساری چیزیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ارے یار۔ تو اب جب فرشتہ مقرر ہے ہماری باتوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے تو انسان کو بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ تصور ہمارے ذہنوں میں ہوگا کہ ہماری باتوں کو کوئی سن رہا ہے، کوئی ریکارڈ کر رہا ہے، چونکہ یہ تصور اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں سے غائب ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم اپنی زبان کو جیسے چاہے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ تصور ہم اپنے ذہنوں میں ہر وقت رکھیں، اور اللہ کرے کہ ہر وقت رہے، تو انشاءاللہ پھر انسان اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے گا۔ چونکہ یہ استحضار اور یہ چیز صحابہ اکرام کے ذہنوں میں اور حضور کے ذہن میں تو 24 گھنٹے رہتی تھی، اسی وجہ سے ان حضرات سے گناہ سرزدی نہیں ہوتے تھے، چونکہ ماحول ہی ایسا تھا کہ جدھر جا رہے ادھر دین ہی کا چرچا ہوتا تھا، کوئی دنیا نہیں تھی وہاں۔ اس کے بعد جو حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے دے گا میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دوں گا۔ پہلی چیز ہے زبان۔ 2 جبڑوں کے درمیان کیا چیز ہے؟ زبان۔ تو پہلی چیز ہے زبان، جو یہ اس بات کی گارنٹی دے دے کہ یا رسول اللہ میں زبان کا کبھی بھی غلط استعمال نہیں کروں گا، نہ غیبت کروں گا، نہ گالی دوں گا، نہ چغلی کروں گا، نہ زبان کا غلط استعمال تو ایسا ایسا ہو رہا ہے کہ اللہ معاف کرے، تو کہیں بھی میں زبان کا غلط استعمال نہیں کروں گا۔ اور دوسری چیز پرائیویٹ پارٹس، اس کی بھی گارنٹی دے دے کہ میں ان سے کبھی کوئی ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ اصل میں نا عام طور پر دنیا میں زیادہ تر جو گناہ ہوتے ہیں وہ زبان سے اور پرائیویٹ پارٹس سے۔ اگر ان دونوں چیزوں کی کوئی حفاظت کر لے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا جنت میں جانا طے ہے، بس مرنے کی دیر ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں کی حفاظت اتنی آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت ہی تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، بزرگوں کی صحبت کی ضرورت ہے، علم کی بھی ضرورت ہے۔
اور اس کے علم کے ساتھ ساتھ اللہ والوں سے تعلق رکھے، علماء جس پہ بھی اس کو اعتماد ہو، بھروسہ ہو، اس سے تعلق رکھے، وقتاً فوقتاً اپنی اصلاح کراتا رہے، اپنی کمیاں بتاتا رہے. جب تک مستقل اس کنیکشن میں نہیں رہے گا تو پھر وہ کہیں نہ کہیں بھٹک ہی جاتا ہو. اللہ ماشاء اللہ. مطلب سننے میں تو بڑے آسان ہیں دونوں. اوہ، کتنی مطلب آسان چیز حضور نے بتائی ہے کہ بس زبان کی حفاظت کر لو اور پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کر لو، جنت مل جائے گی. لیکن آپ تحقیق کر کے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ 100 میں سے پرائیویٹ پارٹس کی تو بہت سارے لوگ حفاظت کر لیتے ہیں. یہ تو واقعی میں اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے. ویسے ہی زیادہ تر لوگ ماشاءاللہ پاک دامن ہی ہوتے ہیں، لیکن زبان کی حفاظت انتہائی مشکل ہے. 100 میں سے مجھے لگتا ہے کہ 5% لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کی، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. ورنہ 95% کا یہی حال ہے کہ مطلب لائف کے کسی نہ کسی مرحلے میں زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں. بہرحال زبان بہت اہم چیز ہے اور پرائیویٹ پارٹس بھی بہت ہی اہم چیز ہے. دوسری حدیث اس چیپٹر کی ہے جی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی ایمان والا ہو اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے صحیح بات کرے یا پھر خاموش رہے، اور جس کا ایمان ہو اللہ رسول پر اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. چاہے وہ پڑوسی، اب اس میں حدیث میں یہ نہیں بتایا گیا کہ پڑوسی مسلمان ہو تو اس کو تکلیف مت پہنچاؤ، غیر مسلم ہو تو اس کو تکلیف پہنچا سکتے ہو. بس پڑوسی ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اس کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں. اس زمانے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض دفعہ سب سے بڑا دشمن تو خاندانی ہوتا ہے اپنا. خاندان میں کوئی نہ کوئی فرد ایسا ہوتا ہے جو بھائی بھائی کا یا اور رشتہ داروں میں جو بھی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے پڑوسی کا. پڑوسی عام طور پر میں دیکھتا ہوں محلے میں اور دوسری جگہوں میں بھی پڑوسی پڑوسی سے ہی زیادہ پریشان ہے، دور والوں سے نہیں پریشان ہے اتنا. وہ اچھا کھا رہا تو پریشان، اچھا گھر بنا لیا تو پریشان، اچھے کپڑے پہن لیے تو پریشان، اگر اچھی تعلیم حاصل کر لی تو پریشان کرتے ہیں لوگ. تو اس لیے فرمایا گیا کہ پڑوسی کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اب پڑوسی کبھی دیکھیے، پڑوسی کا جو مفہوم ہے بڑا وسیع ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. پڑوسی صرف وہ نہیں کہ جس کا گھر آپ کے برابر میں ہو، وہ تو ہے ہی پڑوسی. لیکن محلے کے جتنے گھر ہیں وہ سب پڑوسی ہیں. بھائی پڑوسی ہے، اس کے بعد پھر سفر کا جو ساتھی وہ بھی پڑوسی میں آتا ہے، وہ بھی پڑوس میں ہی بیٹھا رہتا ہے، سفر کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے کیا کہنا چاہیے، جو پڑوسی ممالک ہوتے ہیں جیسے امریکہ کے آس پاس جو ممالک ہوں گے وہ سب پڑوسی ملک ہیں. تو اب اگر ایک ملک پڑوسی ملک کو تکلیف پہنچائے، وہاں کے لوگوں کو ستائے، وہاں کی جو اکنومی ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، یا کسی اور طرح سے اس ملک کو تکلیف پہنچائے، اور اس کا جو بیسک جو کیا کہنا چاہیے جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرے کسی اور طرح سے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے.
پڑوس میں مسلمان کا قتل عام ہو رہا ہے، بھوک سے مر رہے ہیں مسلمان، پانی کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، اور جو پڑوسی ملک ہے وہ ان کو کپڑے اور دوسری چیزیں دینے پر قادر ہے، دے سکتا ہے وہ، لیکن وہ اپنے کھانے پینے میں مست ہے، گھومنے پھرنے میں مست ہے، انہیں پڑوسی ملک کا کوئی خیال نہیں۔ تو ایسی صورت میں اس ملک کے سارے حکمراں پکڑے جائیں۔ پڑوسی کا مطلب یہ صرف نہیں ہے کہ بس جو برابر میں گھر بنا کر رہ رہا ہو بس وہی پڑوسی ہے، وہ بھی پڑوسی ہے، پڑوسی ممالک بھی پڑوسی ہیں، پڑوسی ممالک کے رہنے والے مسلمان، وہاں کے لوگ چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہوں وہ بھی پڑوسی ہیں۔ سفر کا ساتھی جیسا کہ میں نے عرض کیا، کلاس کے ساتھی ہوں، یہ سارے پڑوسی میں آتے ہیں، اور سب کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا۔ اگر اسلام کے اس ایک اخلاق پر عمل ہو جائے، اس ایک تعلیم پر عمل ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے، اس لیے کہ ایک ملک کو دوسرے ملک کو تکلیف پہنچانے میں لگا ہوا، اس کی معیشت کو کمزور کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ آگے نہ بڑھ جائے، وہ ہم سے ترقی نہ کر جائے، تو دنیا کے سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ بھائی جو بھی ایمان والا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمانوں کا اکرام کرے، کنجوسی نہ کرے، جو اس سے ہو سکے اس کو کھلائے پلائے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اور چوتھی حدیث میں حضور نے اس کی مزید وضاحت کی ہے کہ اگر کسی کے گھر کوئی مہمان آ جائے تو اس کو چاہیے کہ ایک دن تو خوب اکرام کریں، یعنی جو بالکل اچھا سے اچھا کھانا ہو سکتا ہے وہ اس کو کھلائے، اچھا سے اچھا روم کا انتظام کرے، بالکل ایسا اس کا ایسا اکرام کرے کہ مہمان کو ایسا لگے کہ بھائی یہ میرا اکرام نہیں کر رہا بلکہ مجھے نواز رہا ہے، بالکل انعام، جیسے کوئی کسی کو انعام دیا جاتا ہے اس طور پر اس کا اکرام کیا جائے۔ اس کے بعد پھر دوسرے دن ذرا اس سے کم، تیسرے دن اس سے بھی کم، تو 3 دنوں تک جو بھی ہے یہ ضیافت میں آتا ہے، یہ ایمان والے کا حق ہے۔ اگر 3 دنوں تک مہمان کو کھلائے گا پلائے گا سلائے گا تو یہ سمجھیے کہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ کرنا ہی چاہیے اس کو۔ اب اگر 3 دنوں کے بعد بھی کسی وجہ سے مہمان کا جانا نہیں ہوتا، مان لیجیے کوئی ایسی مجبوری پیش آ گئی، اس کا کام نہیں ہوا یا ہو گیا لیکن حالات بگڑ گئے، سفر مشکل ہو گیا، کچھ اور ایسی مجبوری پیش آ گئی، تو 3 دنوں کے بعد میزبان مہمان کو جو کچھ کھلائے گا پلائے گا وہ سب صدقہ میں شمار ہوگا، ایسا جیسے صدقہ کر رہا ہو اللہ کے راستے میں۔ اتنی ترغیب دی گئی۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا غالباً یاد ہوگا، لیکن پھر میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن سے بات نکل گئی ہو، کہ مفتی صاحب نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ہی میں کتاب لکھنے بیٹھتا ہوں یا پڑھانے بیٹھتا ہوں کلاس اس میں مدرسے میں، کوئی نہ کوئی مہمان آ جاتے ہیں، اور جب میں خالی رہتا ہوں تو کوئی بھی نہیں آتا، تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ اللہ، ایک طرف تو کتابیں لکھنا بھی ضروری ہے اور یہ سارے کام میں کرتا ہوں اور اسی وقت مہمان آ جاتے ہیں۔ تو پریشان ہو کر انہوں نے اپنے پیر و مرشید ڈاکٹر عبدالحی عارفی علیہ رحمہ سے سوال کیا کہ حضرت ایسا ایسا میرے ساتھ ہوتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، ایسے موقع پر کتابیں لکھنی چاہیے یا مہمانوں کو دیکھنا چاہیے؟ یہ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات، چونکہ ہم لوگ اتنے مصروف ہی نہیں ہیں۔ جو حضرات مصروف ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے۔ حقیب الامت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے بڑے سخت اصول بنا رکھے تھے مہمانوں کے لیے۔ کوئی مہمان آنا چاہتا تھا ان کے پاس تو
پہلے سے اطلاع کرنی پڑتی تھی، کب تشریف لائیں گے، کتنی دنوں تک رہیں گے، کب آپ کی روانگی ہوگی، کیا کھانا کھائیں گے، کیسی پوری تفصیلات معلوم کرتے تھے، اس کے بعد اجازت ملتی تھی کہ ہاں اب آپ آ سکتے ہیں۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری علیہ رحمہ کے یہاں بھی بڑا سخت ضابطہ تھا۔ مفتی صاحب کے یہاں اگر کوئی مہمان آنا چاہتا تھا ود فیملی، تو مفتی صاحب منع کرتے تھے، دیکھو بھائی ہمارے یہاں مدرسہ چلتا ہے۔ مفتی صاحب کے اصل میں نا میرے خیال سے 10 12 لڑکے ہیں، تو ان کے یہاں 10 12 بہو ہیں۔ اب سب کو مفتی صاحب حفظ کراتے تھے خود سے۔ آج ایک بہو کا قرآن سن رہے ہیں، اس کے بعد دوسری کا نمبر آتا تھا، پھر تیسری چوتھی کا۔ جو سنا سکتی تھی وہ سناتی تھی، جو نہیں سنانے کے حالت میں ہوتی تھی تو ان کو بعد میں سن لیا جاتا تھا۔ لیکن اس طریقے سے مفتی صاحب نے ہر بہو کو حافظہ بنایا ہے۔ تو مفتی صاحب کہتے تھے کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ اگر تم آؤ گے تو بڑا بھائی ڈسٹرب ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں ایسا ایسا نظام چلتا ہے، اللہ ہے کہ کوئی خاص مہمان ہو تو بات دوسری ہے۔ تو جو حضرات مصروف ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال، تو پھر ڈاکٹر عبدالحی عارفی علیہ الرحمٰ نے جو جواب دیا وہ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا۔ فرمایا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، تم کتابیں کس کے لیے لکھ رہے ہو؟ کہا جی اللہ کے لیے۔ آگے جب اللہ کے لیے لکھ رہے ہو تو مہمان جب آ جائیں تو پھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ مہمان کا اکرام کرو۔ اب حکم یہ نہیں کہ کتابیں لکھو، لہذا اللہ تعالیٰ کو حکم مقدم ہونا چاہیے، سب سے آگے ہونا چاہیے، اور اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے مسجد، راستے میں اس نے دیکھا کسی کے گھر میں آگ لگی ہے، کوئی بندہ روڈ کنارے پڑا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اب نہیں تب وہ مر جائے گا، تو بھئی نماز تو فرض ہے ہی نہیں، لیکن کسی کی جان بچانا، کسی کا گھر بچانا، یہ اس سے بھی بڑا فرض ہے۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ بھائی تم ابھی فی الحال نماز قضا کر دو، چھوڑ دو، پہلے اس کا گھر بچاؤ، اس کی جان بچاؤ۔ اب کوئی کہے نہیں جی میں تو نماز ہی پڑھوں گا، تو بھائی پھر یہ دین کا کام نہیں کر رہا، یہ اپنی روٹین پوری کر رہا ہے بس۔ یہ روٹین پوری کرنے کا نام دین نہیں ہے، دین نام ہے جس چیز کی ضرورت ہو، جس چیز کا تقاضا ہو، اس کو پورا کرنے کا۔ تو مفتی صاحب کو سمجھایا ڈاکٹر صاحب نے، پھر بھائی روٹین پوری مت کرو، اللہ کا حکم مانو۔ لہذا اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ صورتحال پیش آئے تو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی مہمان آ جائے، کوئی اور ایسا ضرورت مند شخص آ جائے، پریشان حال شخص آ جائے، تو اس سے تنگ نہیں آنا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایسے پریشان حال انسان کو بھیجا جس کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ بعض دفعے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے ایسے لوگ۔ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہیں اور وہ مستحق بھی ہو، ضرورت مند بھی ہو، تو ایسے لوگ بعض دفعے ملتے نہیں، ایسے رکھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کبھی ایسا مل جائے اس کو غنیمت سمجھے۔ حدثني عبد بس حدیث پڑھ رہا ہوں۔ حدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ حدثنا أبو الوليد حدثنا ليث حدثنا سعيد المقبوري عن أبي شريح الخزاعي قال سمع أذناي ووعاه قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيافة 3 أيام جائزته. قيل وما جائزته؟ قال يوم وليلة. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت۔ اس کے بعد والی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ زبان اتنی اہم چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، اور اس کو آپ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتنی نازک چیز ہے
کہ اگر انسان اس کا صحیح استعمال نہ کرے تو بعض دفعے جہنم میں ایسا گرتا ہے اور اتنی دور جاتا ہے، اتنی دور جا کر گرتا ہے جتنی دوری فرمایا کہ جہاں پر بھی وہ یہ بات کر رہا ہے، مثال کے طور پر امریکہ میں بیٹھا ہوا یہ بات کر رہا ہے، تو امریکہ میں اگر وہ بندہ ہے تو اس کا یعنی اس کی جو ایسٹ سائڈ ہے، دیکھا جائے گا کہ جی مشرق کہاں ختم ہوتا ہے، ایسٹ کا اینڈ کہاں ہے، کتنی دوری پر ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ دور جہنم میں جا کر گرتا ہے۔ فرض کیجیے اگر وہ 10,000 کلومیٹر کی دوری پر ہے امریکہ میں ایسٹ سے، تو 10,000 کلومیٹر گہرا جہنم میں چلا جاتا ہے، یہ بخاری کے حدیث سے۔ بعض دفعہ زبان سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے، مثلا بھائی ایمان اور کیا ہے کفر، کوئی خدا نخواستہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ بھائی میں قرآن کو نہیں مانتا، صرف قرآن کا انکار کر دے یا صرف نماز کا انکار کر دے، تو انکار کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے بھائی؟ 10 5 سیکنڈ، اور بہت آسانی سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہلکے میں لیتا ہے اس کو، سوچتا ہے اس سے کیا ہوگا، لیکن شریعت کے کسی بھی حکم کا اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے، انکار کرتا ہے، اس کو کمتر اور حقیر سمجھتا ہے کسی بھی حکم کو، تو بعض دفعہ اس کو ریئلائز بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا، وہ سوچتا ہے کہ یہ تو چلتا رہتا ہے، تو میں نے کوئی ایسی بات تو کہی نہیں، لیکن اس بات کی وجہ سے بندہ جہنم میں بہت دور جا کر گرتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ زبان کتنی نازک چیز ہے اور کتنا سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ آج دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ایمان والوں کو سمجھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تم بہت مطلب محتاط رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری طرف سے معمولی سی بھی گستاخی ہو جائے تو تمہارا جو نیکیوں کا اکاؤنٹ ہے وہ زیرو ہو جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، وانتم لا تشعرون۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی جو لوگ آن لائن ٹرانزیکشن کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ کبھی کبھی ہمارے یہاں ایک بینک کی طرف سے بعض دفعہ ٹرانزیکشن کرنے پر ایک او ٹی پی آتی ہے، او ٹی پی کا مطلب ون ٹائم پاسورڈ، وہ ڈالنا پڑتا ہے۔ تو کبھی کبھی نا وہ فراڈ لوگ ہوتے ہیں، فراڈی ہیکر وغیرہ، وہ کال کرتے ہیں کہ ہاں جی میں بینک سے بات کر رہا ہوں، اور اب ذرا ابھی ایک او ٹی پی گئی ہوگی، وہ ذرا بتائیں، وہ آپ بھلا کام ہو جائے گا آپ کا، بینک سے بات کر رہا ہوں میں۔ اور بہت سے سیدھے سادے لوگ سمجھ نہیں پاتے، وہ بتا دیتے ہیں، پتہ چلا جی پورا کا پورا اکاؤنٹ صاف کر دیا، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، وہ بعد میں جب میسج آتا ہے بینک سے کہ جی آپ کا اکاؤنٹ خالی ہو گیا، تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اوہو، حالانکہ بتائیے اس نے کوئی بہت بڑی غلطی نہیں کی، صرف او ٹی پی دیے اس نے، اور دینے میں 2 سے 4 سیکنڈ لگے ہوں گے، اس سے ایسے تو نہیں اس سے بہت بڑی غلطی کی اس نے، دیکھنے میں بہت چھوٹی غلطی ہے، لیکن نہ جانے کتنے سالوں سے وہ پیسے اکٹھے کر رہا ہوگا اور کتنی ضرورت کے لیے اکٹھے کر رہا ہوگا، پتہ نہیں کسی بچی کی شادی کرنی ہوگی، گھر بنانا ہوگا، بیماری کا علاج کرنا ہوگا، وہ سارے کے سارے پیسے خالی ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگوں کے ساتھ ابھی بہت چل رہا ہے ہندوستان میں۔ تو بھائی اللہ نے اسی طریقے سے سمجھایا کہ اگر حضور کی شان میں تمہاری طرف سے کسی بھی طرح کی گستاخی ہوئی تو تمہارا جو نیکیوں کا اکاؤنٹ ہے پورا زیرو بیلنس ہو جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، وانتم لا تشعرون۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ تو اسی طریقے سے نا کبھی کبھی انسان زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، اس کو ریئلائز بھی نہیں ہوتا، وہ اس کو ہلکے میں کرتا ہے اور بعض دفعہ بہت دور جا کر جہنم میں گرتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی شریعت کا مذاق اڑانا،
مذاق مذاق میں شریعت کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دینا جس سے شریعت کی توہین ہوتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ حدثني إبراهيم بن حمزة حدثني إبراهيم بن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي عن أبي هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل فيها في النار أبعد مما بين المشرق، کہ بندہ ایک کلمہ اپنی زبان سے کہتا ہے، ما یتبین فیہا، جس میں وہ واضح نہیں ہوتا، یعنی بہت گہرائی سے نہیں کہتا وہ، بلکہ ہلکے میں کہتا ہے، اور لیکن اس کے باوجود وہ اس کلمے کی وجہ سے، اس جملے کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے جہنم میں ایسا گرتا ہے، اتنی دور جا کر گرتا ہے، ابعد ما مما بین المشرق، مشرق سے زیادہ دور جا کر جہنم میں گرتا ہے۔ جہنم کی گہرائی چونکہ بہت زیادہ ہے۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، حضور بھی تشریف فرما تھے، اچانک ایک آواز آئی، ایسی آواز جیسے پانی میں پتھر پھینکا جائے تو کیسے آواز آتی ہے، کبھی تجربہ کر کے دیکھا ہی ہوگا یا دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کس چیز کی آواز تھی؟ کہا اللہ و رسول عالم، آپ ہی بتا دیں۔ تو فرمایا کہ یہ ایک پتھر کی آواز تھی جو آج سے 70 سالوں پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، اور ابھی ابھی وہ پتھر پہنچا ہے، اس کی آواز ہے۔ آپ سوچیں کہ کتنی گہری ہے وہ۔ اسی لیے تو ارب انسان اس میں پھینک دیے جائیں گے، پھر بھی جہنم حل میں مزید کی صدائیں لگاتی رہے گی، اور ہے یا اللہ تو اور دے دیجئے، میرا پیٹ نہیں بھرا۔ حیرانی ہوتی ہے کہ کتنی گہری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ چار یعنی 4.9 بلین فرشتے، 4.9 بلین فرشتے جہنم کو زنجیروں میں باندھ کر لائیں گے، چین میں بندھی ہوئی ہوگی جہنم۔ اور اس لیے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، کہ جیسے بہت بہت خطرناک قسم کا کوئی شیر ہو، اور ایسا لگ رہا ہو کہ اگر اس کو کئی زنجیروں میں نہ باندھا گیا تو یہ کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ تو جو چڑیا گھر والے ہوتے ہیں بڑے محتاط ہوتے ہیں، اس کو کئی طرح کے پنجروں میں رکھتے ہیں جہاں سے اس کو پکڑ کے لایا جاتا ہے، یا کوئی بہت ہی خطرناک قسم کا قیدی ہو، اس کو بہت ہی ڈبل ڈبل ہتھکڑی لگائی جاتی ہے، پیروں میں بھی زنجیر لگائی جاتی ہے کہ کہیں یہ توڑ کر نہ بھاگ جائے، کسی پر حملہ نہ کر دے شیر۔ تو یہی حال جہنم کا ہوگا۔ جب وہ جہنمیوں کو دیکھے گا حشر کے میدان میں، تو ایسے لپکے گی ان کو کھانے کے لیے یا اپنے اندر لینے کے لیے، جیسے بھوکا شیر لپکتا ہے۔ اب اگر فرشتے ان کو نہیں باندھیں گے 4 ارب 90 کروڑ زنجیروں میں، اتنے فرشتے ہوں گے، زنجیر تو کتنی ہوں گی وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن جو فرشتے ان کو لائیں گے وہ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے، اتنے فرشتے ہوں گے صرف جہنم کو کنٹرول کرنے کے لیے، ورنہ اس قدر غصے میں ہوگی وہ، اس کی بس چلے گی تو حساب و کتاب سے پہلے کھا جائے گی جہنمیوں کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے فرشتے مقرر ہوں گے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور جہنم سے کہا جائے گا وہ صبر رکھ، صبر، ابھی ملے گی تمہاری خوراک۔ اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، پھر دھڑا دھڑ پھینکے جائیں گے سب۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی ہے جہنم۔ ایک زنجیر پہ 70,000 ہوں گے مفتی صاحب، ہاں، ایک زنجیر پہ 70,000۔ اور 70,000 زنجیریں ہوں گی۔ ہاں، 70,000، صحیح، 70,000 زنجیریں، اور ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتے۔ تو جب آپ 70,000 کو 70,000 پہ ملٹیپلائی کریں گے تو 4.9 بلین بنتے ہیں۔ اور یہ صرف جہنم کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن میں ہے تکاد تمیز من الغیر۔ 4.9 بلین بلین۔ ہاں، بلین، جی، اچھا، تکاد تمیز من الغیر۔
یعنی جہنم اس قدر غصے میں ہوگی، ایسا لگے گا جیسے غصے سے پھٹ جائے گی. جیسے کوئی بندہ بہت زیادہ غصے میں ہو نا، تو کبھی کبھی کیسا لال پیلا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے یار یہ بالکل اب پھٹ جائے گا. ایسے جہنم کی حالت ہو رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. ہاں، میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو ایمان کی توفیق دے دے، جو بھی بیچارے نہیں سمجھ رہے، ہدایت پر نہیں ہیں. آمین. تو میں دیکھتا ہوں نا، جاتا ہوں کبھی کبھی بائک سے ادھر ادھر، بعض میں غیر مسلم بھائیوں کو دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، جنگل سے بالکل بیچارے تھکے ہارے آتے ہیں شام کو، اور معمولی سا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں روڈ پر بیٹھ کر. گھر کے غریب ہوتے ہیں بیچارے. گھر کے باہر میں نے دیکھا ایک دن، ایک پلیٹ میں مغرب کے وقت تھوڑے سے چاول ہیں، اور صحیح سے سبزی بھی نہیں، اور کھا رہا ہوں. اتنا مطلب ترس آیا دیکھ کر، میں نے کہا بتاؤ یار، خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. بیچارے کی آخرت تو گئی گئی ہے، دنیا میں بھی اس کو کچھ نہیں مل پائی. تو ایسے لوگوں کے لیے نا دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو آمین. ہدایت دے. آمین. حدثني عبد الله بن منير سمع أبا النضر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. انہوں نے فرمایا ہے کہ بعض دفعہ بندہ اللہ تعالیٰ کو، بعض دفعہ بندہ اپنی زبان سے ایسا کلمہ، ایسا جملہ، ایسی بات کہتا ہے کہ اس کی طرف وہ توجہ بھی نہیں کرتا، اس کو دل پہ لیتا بھی نہیں، وہ پتہ نہیں، بس یوں ہی اس نے عام بات سمجھ کر کہہ دیا. اللہ اکبر. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کی اس بات سے اتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس کے درجات بہت زیادہ بلند ہو جاتے ہیں جنت میں. وہ قیامت میں وہ حیران ہو جائے گا اپنے مکانات دیکھ کر، اپنے درجے دیکھ کر، کہ یار میں نے تو اتنی محنت بھی نہیں کی تھی. لیکن اسے پتہ نہیں ہوگا کہ فلاں موقع پر ایک بات کہی تھی، اس بات سے اللہ اتنا خوش ہوا تھا کہ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں یہ درجات اس کو ملے. ہوتا ہے نا ایسا. کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں جنت میں چلی جاؤں گی اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ. کتے کو پانی پلانا کوئی بہت بڑا کام ہے. تو لوگ تو یوں ہی روٹیاں ڈال دیتے ہیں، ہڈیاں ڈال دیتے ہیں، پانی پلا دیتے ہیں، جاؤ کھانا گھر میں بچ گیا پھینک دیا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کتے کو کھانا کھلانے کی وجہ سے مجھے جنت میں اتنا اونچا مقام ملے گا. کبھی کسی کو گالی دے دی، اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس گالی کی وجہ سے میری پکڑ ہو جائے گی، لیکن ہو جاتی ہے، اسے قیامت میں پتہ چلے گا. تو بنی اسرائیل کی وہ خاتون، اس نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا تھا، بس کتے کو مرا، بس کتا بالکل سمجھیے کہ مرنے والا تھا، اس کو پانی پلا دیا، اور اس کو پانی پلانے کی وجہ سے وہ جنت میں چلی گئی. حوالہ اس لیے میں دے رہا ہوں حدیثوں کا، کسی کو چیک کرنا ہو چیک کر سکتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس پر توجہ دینی چاہیے. لا یلقی لہا بالن کا مطلب ہے کہ اس کی طرف وہ توجہ بھی نہیں کرتا کوئی بات کہنے کے بعد، حالانکہ وہ بات اتنی اچھی اور اونچی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جنت میں اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. اور کبھی کبھی بندے کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے، ایسی بات نکلتی ہے اللہ کو ناراض کرنے والی، کہ اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا. ہے نا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لا علم ہیں، جن کے پاس شریعت کا علم ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ کس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کس چیز سے اللہ خوش ہوتا ہے. وہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ڈیلی کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، اور جہنم میں ڈیلی گر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں. کتنے کروڑوں لوگ ایسے ملیں گے آپ کو. تو بھائی، علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ کس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کس چیز سے خوش ہوتا ہے، اور زبان کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے.
باب البكاء من خشیت اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رونا۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے جب انسان روتا ہے تو اس کا کیا اللہ کے یہاں بدلہ ملتا ہے، اس کا کیا ثواب ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے، کئی دفعہ یہ بات آ چکی ہے کہ حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پوری دنیا کے لوگ، مرد و خواتین، ننگے ہوں گے، ان کے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، سورج سر پہ ہوگا۔ 1 میل کے یعنی 1.5 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر سورج ہوگا۔ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور راوی کہتے ہیں اس حدیث کے کہ حدیث میں میل کا لفظ حضور نے فرمایا تھا۔ میل مائل کے معنی میں بھی آتا ہے، اور میل کبھی کبھی وہ اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سرما سلائی کو، جس سے سرما لگاتے ہیں نا، وہ چھوٹی سی ایک لکڑی ہوتی ہے، اس کو بھی عربی میں میل کہتے ہیں۔ اب اگر میل کے معنی سرما سلائی ہو، پھر تو یہ سمجھیں کہ سورج بالکل 3 سے 4 انچ کے ڈسٹینس پر ہوگا۔ سوچئے کہ 6000 ڈگری اس کا ٹیمپریچر ہے، کیا حال ہوگا انسان کا؟ تو بالکل برف کی طرح پگھلنے لگے گا۔ اور اگر میل کی تفسیر مائل سے کریں تو پھر 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا سورج۔ ابھی تو لاکھوں میل کی دوری پر ہے، تو گرمی سے لوگ حاجی کتنے 1200-1300 حاجی انتقال کر گئے 1-2 سال پہلے۔ جب 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لوگ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کچھ تو ایسے ہوں گے بالکل ہی ان کی جو ہے سمجھیں کہ پورے ہی ڈوبے ہوئے ہوں گے، پیر سے لے کر سر تک، وغیرہ وغیرہ۔ فرض یہ کرنا ہے کہ اس موقع پر، اس سخت دھوپ میں، سخت گرمی میں، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے فرمائیں گے کہ بھائی آ جاؤ میرے عرش کے سائے میں، دھوپ میں کیوں کھڑے ہو؟ تو وہ 7 لوگ کون کون سے ہیں اس کی تفصیل یہاں نہیں ہے، لیکن ایک شخص کا ذکر یہاں کیا گیا ہے کہ ایک وہ ایسا شخص بھی ہوگا، یا وہ شخص بھی ہوگا کہ جو اللہ کے خوف سے تنہائی میں روتا ہوگا، صرف اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے جو روتا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ بلا لیں گے۔ اور بخاری میں دوسری جگہ ہے کہ ایک وہ شخص بھی ہوگا جس کو کوئی خوبصورت اچھے خاندان کی خاتون، ہر اعتبار سے اس میں کشش پائی جاتی ہو، خاندانی اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ بالکل فٹ ہو، اور ایسی خاتون کسی کو گناہ کی دعوت دے، اور وہ بندہ، دیکھیں اس لیے شرطیں لگائی گئی حدیث میں کہ اگر وہ دیکھنے میں ہی ٹھیک نہیں ہے تو بعض دفعہ آدمی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے گناہ سے رک جاتا ہے، بدصورتی کی وجہ سے کہہ رہے یار یہ تو ہے ہی نہیں اس لائق۔ لیکن اس لیے شرطیں لگائی گئی کہ ساری شرطیں گناہ کی، سارے اسباب پائے جاتے ہوں اس خاتون میں، خاندانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، اور پھر بھی گناہ کی دعوت دینے کے بعد بھی ایک بندہ نہیں گناہ کرتا، اللہ سے ڈر کر اس سے کہتا نہیں بھائی میں یہ عمل نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں بلا لیں گے۔ اور یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر کبھی ایسا کوئی موقع آ جائے، کوئی اپنے آپ کو بچا کر دیکھے، پھر پتہ چلے گا کہ کتنا مشکل ہے۔ چلیے بس یہیں پہ رکتے ہیں، اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله رجل ذكر الله ففاضت عيناه۔ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ایک وہ شخص ہوگا جو اللہ کو یاد کر کے روتا ہوگا۔